بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار علی اللہ مدد فرما۔ لاسٹ کلاس سے 2 کویشچن جو ہیں ملے ہیں، اسی پہ ہم بات کریں گے، ڈیٹیل میں جا کر علمی نکات کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا سوال بہت ہی سادہ سمپل سوال تھا، چونکہ ہم نے قربانی کے سلسلے میں بات کی تھی تو سوال یہ آیا تھا کہ قربانی کتنی حد تک ہونی چاہیے۔ تو اس کا بہت ہی سادہ اور آسان سا جواب ہے کہ جتنی آپ کی ضرورت سے چیزیں زیادہ ہو اس کی قربانی کرنی چاہیے۔ کہیں بھی ہمیں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا نہ کریں، آپ کے پاس ضرورت کی تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ کی چیزوں کی قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی جو ہے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس پہ ہم انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ اور آج جو دوسرا سوال موصول ہوا وہ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی تعویل کیا ہے؟ جو کہانی ہم نے بیان کی تھی اس کی تعویل کیا ہے؟ تو ہسٹری سے معلوم پڑتا ہے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ قرآن میں 25 پیغمبروں کی بات کی گئی ہے، اس میں سے ایک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ جو سب سے عجیب و غریب بات ہے اس پیغمبر کے بارے میں، ان کی جو تسبیح ہے 21/87 اس کا ریفرنس ہے، جو تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس ذکر کو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا پسندیدہ ذکر ہے۔ آپ میں سے کوئی دوست کوئی ساتھی اگر اس کا اردو ترجمہ اور انگلش ترجمہ بتانا چاہے تو ناچیز کو خوشی ہوگی۔ اس تسبیح کی جو ہے وہ بہت تعریف کی گئی ہے قرآن میں بہت سارے ذکر ہیں، لیکن کسی بھی ذکر کی خدا نے اتنی تعریف نہیں کی ہے جتنی حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح کی۔ چونکہ ہم پچھلے کچھ کلاسز میں گریہ ازاری بھی کر رہے ہیں اور گریہ ازاری کو سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح جو ہے وہ گریہ ازاری کے لیے بہت ہی بہترین تسبیح ہے، کیونکہ اس تسبیح میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ کوئی ساتھی ریڈی ہے ترجمہ شیئر کرنے کے لیے؟ بسم اللہ۔ There are none worthy of worship besides you. Glorified are you. Surely I am from among the wrongdoers. سبحان اللہ۔ کوئی اردو میں بتانا چاہے گا ترجمہ؟ مولالی مدد۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سو الہی تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ یعنی کہ ہم خود اپنی شکایت، اپنی نفس کی شکایت کرتے ہیں خدا کے پاس کہ میں خود ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو جب گریہ ازاری کرنے کا شوق ہو، جذبہ ہو، چاہت ہو تو یہ تسبیح بہترین تسبیح ہے۔ پورے قرآن میں اس تسبیح کی تعریف کی گئی ہے، تو اس لیے اس واقعے کی، اس پیغمبر کی کہانی کی بہت اہمیت ہو جاتی ہے کہ ان کی تسبیح کی خدا تعالیٰ نے بہت تعریف کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جو قصہ جو ناچیز نے بیان کیا تھا وہ ایک اردو کی کتاب جو کراچی میں اویلیبل ہے، قصص الانبیاء میں درج ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ انگلش میں نہیں ہوا ہے، قصص الانبیاء میں پوری کہانی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے کسی مقام پر رہتے تھے، پیغمبر تھے، ان کے بہت سارے شاگرد تھے جن کو وہ تعلیم دیتے تھے اور کئی سالوں تک وہ ان کو تعلیم دیتے رہے، لیکن ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے شاگرد جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، وہ ترقی نہیں کر رہے ہیں، روحانی ترقی کے راستے میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور وہ ان کو بہت نصیحت کرتے، بہت زیادہ تعلیم دیتے، محنت کرتے، سمجھاتے، لیکن وہ شاگرد جو ہے وہ عمل کرنے میں پیچھے تھے، تو عمل سے وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔
حضرت یونس علیہ السلام جو ہے کافی عرصے تک کوشش کرتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور ان کو چھوڑ کر وہ چلے جاتے ہیں. وہ سفر پہ نکلتے ہیں اور راستے میں جو ہے ان کو دریا پار کرنا ہوتا ہے. تو دریا میں سب ملاح جو ہے وہ کشتی میں سب کو بٹھا رہا ہوتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام بھی کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں. کشتی جب آگے چلنے لگتی ہے، کچھ درمیان تک پہنچتی ہے دریا میں، تو طوفان سا آتا ہے اور کشتی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ طوفان کو یہ کشتی برداشت نہیں کر پائے گی کیونکہ وزن بہت زیادہ ہے. تو سب بات کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو طے یہ پاتا ہے کہ بھئی کسی کو یہاں اس میں کشتی میں سے گرا دے، پانی میں وزن کم کر دیں. تو کوئی بھی راضی نہیں تھا کہ خود سے اپنی جان دے دے، پانی میں گر جائے. تو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چلو قرعہ اندازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کی چٹھی نکلتی ہے. جس کی چٹھی نکلے گی وہ شخص خود ہی پانی میں کود جائے. جب چٹھی اٹھائی جاتی ہے، قرعہ اندازی کی جاتی ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ارے دیوانے ہو گئے ہو کیا، اتنی بزرگ شخصیت ہے، ایسی سفید داڑھی ہے، ان پہ ظلم کرو گے کیا؟ نہیں، دوبارہ چٹھی اٹھاؤ. دوبارہ جو ہے وہ چٹھیوں کو مکس کیا جاتا ہے اور چٹھی اٹھائی جاتی ہے تو دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے. تو لوگ پھر احتجاج کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے، اتنے بزرگ آدمی کو آپ کیسے تکلیف دو گے، آپ جو ہے دوبارہ کوشش کریں. تیسری بار جو ہے وہ چٹھیاں ملائی جاتی ہیں اور بہت محنت کر کے اس کو مکس کر کے جب چٹھی اٹھائی جاتی ہے تو تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے. تو تمام ان سے معافی مانگتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں ہی پانی میں کود جاتا ہوں. اور وہ اپنی مرضی سے پانی میں کود جاتے ہیں. پانی میں جب وہ کودتے ہیں تو عجیب و غریب طریقے سے ایک بہت ہی بڑی ویل مچھلی ان کو زندہ سالم نگل دیتی ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں پاتے ہیں. اب مچھلی کے پیٹ میں ہے، کیا کریں گے؟ تو وہ یہ ذکر کو شروع کر دیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ خدایا تو تو پاک ہے، میں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. وہ یہ ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں. دن رات اور وقت گزرتا جاتا ہے. ان کو نہیں معلوم کہ کتنا عرصہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں اور وہ یہ ذکر میں مصروف رہتے ہیں. کچھ عرصے بعد مچھلی جو ہے ان کو اگل دیتی ہے. زندہ سالم وہ پانی سے کنارے پر پہنچتے ہیں اور ایک جگہ پر وہ پہنچ جاتے ہیں. ان کو کوئی فزیکلی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. وہاں پہنچ کے دوبارہ وہ اپنا پیغام دینا شروع کرتے ہیں، علم کلاسز کرتے ہیں اور ان کے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں اور وہ بہت خوشی سے اس جگہ پہ بہت روحانی ترقی ان کے شاگردوں کی ہوتی ہے، ان کے ساتھیوں کی ہوتی ہے اور وہ بہت خوش رہتے ہیں. تو یہ تو قصہ قصص الانبیاء میں سے تھا. سوال یہ کہ اس قصے کی تعویل کیا ہے؟ پہلے اس کے کہ ہم اس کی تعویل کو سمجھیں، ہم کچھ علمی نکات پر بات کریں گے تاکہ ہم اس کی تعویل کو سمجھنے میں کچھ آسانی ہمارے لیے ہو. انسان کا جو جسم ہے اس میں بلینز آف سیلز ہیں. اتنے چھوٹے سیلز ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے ہیں. اس وقت اگر ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، ہمارے ہاتھ میں چمڑی ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن اگر اس کو مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو ڈاٹ سیلز ہیں جو لیونگ ہیں، جو زندہ ہیں، جو حرکت بھی کر رہے ہیں لیکن ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے ہیں. اسی طرح ہماری ہڈیاں، ہمارا گوشت، ہمارے دانت، ہمارے بال، تمام چیزوں میں جو ہے سیلز ہیں اور جو لیونگ ہے. یہاں تک کہ ہمارے جسم میں آرگنز ہیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ، تمام میں سیلز ہیں مختلف قسم کے. یہ تمام سیلز جو ہیں وہ مل کے ہر وقت کام کرتے ہیں. جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں پورے تمام سیلز جو ہے وہ ہماری بات مانتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں ہمیں پاؤں اٹھانا ہے تو دماغ نے پیغام دیا پاؤں کو کہ بھئی پاؤں اٹھے، اور جسم نے پورا ساتھ دیا، مسلز نے سارا ساتھ دیا اور پیر آگے بڑھا تو ہم نے ایک قدم لیا. ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے جسم میں کتنے سارے میسیجز ٹرانسفر ہوتے ہیں، کمیونیکیشن ہوتا ہے اور ہم ایک پیر اٹھا کے آگے بڑھتے ہیں.
یہ جو سلسلہ ہوتا ہے وہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے، یعنی ہمارے اندر ایک پورا یونیورس ہے، ایک پورا عالم ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا ذرہ سمجھتے ہو، تمہارے اندر ایک عالم، ایک یونیورس سمایا ہوا ہے، یعنی ہمارے اندر ایک دنیا ہے، اور اس دنیا کو عالم کبیر کہا گیا، بڑی دنیا کہا گیا۔ جبکہ جو دنیا ہم دیکھتے ہیں باہر ہمیں نظر آتی ہے، چلتی پھرتی دنیا میں ہم کام کرتے ہیں، اسے عالم صغیر کہا گیا، چھوٹی دنیا کہا گیا۔ ہمارے اندر کی دنیا کو بڑی دنیا کہا گیا۔ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں، ہمارے دماغ سے ہم پیغام لیتے ہیں، دل کی صفائی سے دماغ کے اندر بھی طاقت ملتی ہے، تمام سینسز جو ہیں وہ دروازے کا کام کرتے ہیں، جس سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ تمام پیغامات ہمارے جسم کے اندر جاتے ہیں، ہم دل میں محسوس کرتے ہیں، دماغ میں اس کو پروسیس کرتے ہیں۔ یہ تمام فنکشنز جو ہیں یہ جاری و ساری ہیں۔ جب ایک مومن سالک ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو یہ تمام سیلز جو ہیں اس ذکر کو سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ جو احساسات ہمارے فزیکل سینسز ہیں، ہمارا سننا، بولنا، سونگھنا، چکھنا، محسوس کرنا، یہ تمام جو سینسز ہیں وہ باطنی بھی ہیں، لیکن چونکہ باطن ہماری نگاہ سے اوجھل ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن باطنی سینسز بھی ہیں۔ جب مومن سالک ذکر کرتا ہے تو یہ سیلز جو صرف دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، روحانی طور پر یہ تمام سیلز سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ زندگی تمام کے اندر ہے لیکن وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں روحانیت کے طور پہ، کیونکہ روحانیت کی خوراک کبھی کھلائی نہیں، روحانیت کا کام جیسے کرنا چاہیے کیا نہیں۔ جیسے مومن سالک علم سے اپنے اندر ذکر کو جاری کرتا ہے تو وہ اپنے اندر قطرہ قطرہ یعنی سیل بائی سیل اپنے آپ کو جگاتا ہے۔ رومے رومے مارو شاہ وسے، پیر نے ایکچولی ہم کو یہ تعلیم دی لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ پیر یہ فرما رہے ہیں کہ جو میرا ایک ایک روح ہے میری چمڑی میں، اس میں میرا مولا بس رہا ہے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ وہ حیات ہے۔ ہماری جو حیات ہے، ہماری جو زندگی ہے، وہ مولا کی دین ہے۔ اگر ہمارے اندر سے جو مولا کے نور کا قطرہ ہماری روح ہے نکل جائے تو ہم ابھی مر جائیں گے۔ تو جتنے سیلز ہیں ہمارے اندر وہ بھی ان کے اندر سے زندگی چلی جائے گی، کیونکہ جو بھی زندگی ان کے اندر ہے وہ روح کی بدولت ہے جو مولا کی اولاد ہے۔ تو رومے رومے مارو شاہ بسے، لیکن جس طرح سے پیر کا رومے رومے تھا اس میں اتنی وہ سجاگ تھے، ہمارے پاس بھی وہ روم تو ہے لیکن سجاگ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام جو سیلز ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ جب ہم ذکر میں آگے بڑھتے ہیں علم کے ساتھ تو ہم سیلز بائی سیلز اپنے آپ کو جگاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ سیلز زندہ ہوتے ہیں ہمارا کنیکشن ہماری روح سے بہتر بہتر بہترین ہوتے جاتا ہے، کنیکشن بلڈ ہوتے جاتا ہے۔ ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک دنیا ہے جس کا نام کیا ہے؟ عالم شخصی، اس شخص کا عالم۔ اس طرح سے ہم اس کو ریفر کرتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں پرسنل ورلڈ۔ تو ہم تمام کے پاس اپنا ایک پرسنل ورلڈ ہے۔ جب مومن اپنی نفس کو قابو کرتا ہے، اپنی نفس کو مارتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے ذکر، علم و عبادت سے، اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ جب روحانی ترقی مسلسل ہوتی ہے تو ایک قیامت برپا ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے قیامت برپا ہوتی ہے؟ قیامت ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور جو بہت آگے کا کورس ہے، لیکن اس کو بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے ہم کہیں گے قیامت جو ہے کسی انسان پہ انفرادی بھی آتی ہے اور اجتماعی بھی آتی ہے۔ قیامت مسلسل بھی ہے اور ہنگامی بھی ہے۔ ہنگامی مطلب ٹیمپرری۔ اگر آج ہمیں قیامت کی کوئی مثال لینی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ-19 جو ہے وہ ایک کلیکٹیو ٹیمپرری قیامت ہے۔ کلیکٹیو ہم تمام پر آئی ہے، کسی کی انڈیویجول قیامت نہیں ہے، یہ تمام پر آئی ہوئی ہے، پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے اور ٹیمپرری ہے، اٹ ول گو اوے،
اس کا لمٹ ہے اس کے ٹائم کی اور وہ ختم ہو جائے گا. ایک ٹیمپرری قیامت ہے جس کی وجہ سے ہماری تمام کی زندگیاں بدل گئی ہیں. تو قیامت جو ہے وہ ہر وقت جاری و ساری ہے، انفرادی یا اجتماعی، مسلسل رہنے والی یا ٹیمپرری. قیامت ہمیشہ سے جاری ہے. جب ایک مومن سالک اپنے آپ کو آگے بڑھاتا جاتا ہے تو وہ اپنی قیامت خود برپا کرتا ہے. ایک چھوٹی سی قیامت کی مثال لیں گے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں یا ہم اچھی علم کی کلاس کو سنتے ہیں اور اچانک سے ہمیں ایک جھٹکا محسوس ہوتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے، اس کو ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے لیکن کچھ محسوس ہوتا ہے. وہ جو احساس ہے وہ دراصل اس بات کی ریئلائزیشن ہے ہماری فزیکل باڈی کے اندر کہ کچھ جاگ ہوئی، کوئی چیز جاگی ہمارے اندر، ایک نور کا قطرے سے مل گیا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. کبھی کبھی علم کلاسز میں آگے چل کے جتنی ہم اپنی نفس کی قربانی کرتے ہیں، اپنی روح کی صفائی کرتے ہیں تو کپ کپی طاری ہوتی ہے. اور یہ تمام اچھی باتیں ہیں، خوش آئند باتیں ہیں. ایک مومن کی چاہت ہونی چاہیے کہ ان طرح کے معجزات سے اس کی پاکیزگی زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہوئی کہ کپ کپی آئی ہمارے اندر، جھرجھری آئی اور یہ قیامت، چھوٹی سی قیامت برپا ہوئی. قیامت کی بہت اچھی مثال ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی قیامت آئی، یعنی کہ انہوں نے جبرائیل کو دیکھا. ایک انسان اپنی آنکھوں سے فرشتے کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جب تک اس کے اندر وہ نور کی آنکھ نہ ہو فرشتہ نظر نہیں آئے گا. تو ان کی ترقی تھی، ان کی قیامت برپا ہوئی. انہوں نے جبرائیل کو دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ سنا بھی، فرشتے سے بات چیت کی. فرشتے نے ان کو کہا پڑھو اور وہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. یہ ان کی روحانی قیامت کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قیامت کا واقعہ ہے. پھر ہم معراج کا قصہ سنتے ہیں کہ بھائی وہ گھوڑے پہ، براق پہ سوار ہو کے آسمان پہ گئے، پہلی جنت دوسری جنت، پوری کہانی ہے جو ہم نے سنی ہوئی ہے کہ وہ معراج پر گئے. لیکن در حقیقت میں بی بی ختیجہ کہتی ہیں کہ وہ بستر ہی پر تھے، بستر سے کہیں نہیں گئے تھے. ان کو بخار چڑھا ہوا تھا اور وہ کمبل پہ کمبل ان کو اڑائی جا رہی تھی کیونکہ وہ کانپ رہے تھے. لیکن جب وہ اٹھ کے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو معراج پہ گیا تھا، لیکن وہ بستر پر تھے. وہ ایک روحانی سفر پہ گئے تھے، یعنی ان کی عقلانی قیامت برپا ہوئی تھی. تو قیامت بہت ساری ہے، قیامت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایمان میں فنا کر دے. فنا ہونا قیامت ہے. ایک مومن ترقی کر کے اپنے پیغمبروں، اپنے اماموں کی علم کی روشنی میں زندگی کے اندر اپنے آپ کو امام میں فنا کر سکتا ہے. مرنے کے بعد تو ہونا ہی ہے. مرنے کے بعد تو ہم کہتے ہیں یا مولا تو اس کو اصل میں واصل کر. مر کے وہ جانا امام میں ہی ہے. اور ہم خوش قسمت ہے کہ ہم امام کے مرید ہیں. امام ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن خوشی کی بات اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مومن سالک اپنی زندگی کے اندر صحیح راستے پہ کام کر کے، محنت کر کے امام میں فنا ہو جائے اور وہ تمام معجزات کو دیکھے، سمجھے، سنے، محسوس کرے. تو اس جیسا خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا. امام کا فرمان ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں ہم اپنے جیسا بنائیں. امام دین دنیا کا مالک ہے. جب کوئی مومن سالک ترقی کر کے اپنے آپ کو امام میں فنا کرتا ہے تو وہ بھی ان معجزات کو، اس خوشیوں کو دیکھ پاتا ہے، سمجھ پاتا ہے. تو یہ ہوا بہت ہی آسان لفظوں میں قیامت کا ایکسپلینیشن. جب ہم ذکر کرتے ہیں، روحانی ترقی کرنے کی کوشش میں جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ذکر گریہ زاری کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھ کے کرتے ہیں، اس کو اپنے دل کے اندر کنیکٹ کر کے کرتے ہیں، تو تمام جو ہمارے اندر جو کائنات ہے، ہمارا جو پرسنل ورلڈ ہے، ایک طرح سے اس کی نفس کی موت ہوتی ہے. ہم نے بات کی تھی کہ نفس کے 3 درجات ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. تو بہت ہی آسان لفظوں میں نفس، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، جو ہمیں
غلط راستے پہ ڈالتا ہے، ہمیں جو ہے وہ جانور کی طرح انسٹنکٹس میں رکھتا ہے کہ بھئی بھوک لگی ہے کھانا کھاؤ، سو جاؤ، اپنے ہم نفس کی غلامی میں رہتے ہیں۔ جب ہم نفس کی غلامی کو چھوڑتے ہیں، نفس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں اس کانشیس نفس کے اندر جو بہت چوکنا ہے، ہوشیار ہے، سجاگ ہے، ذکر میں پابند ہے، تو اس نفس کی موت ہوتی ہے۔ کس نفس کی؟ نفس امارہ کی۔ وہ کس نفس میں جاتا ہے پھر؟ وہ نفس لوامہ میں جاتا ہے۔ یعنی ایک مومن سالک روحانی یا نفسانی طور پر مر کے پھر زندہ ہوتا ہے۔ میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ شاہان دیکھا، یعنی کہ جب مومن اپنے اندر باطنی طور پہ جب امام کے اندر فنا ہوتا ہے، اس کا دیدار کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں مر کے ہوا زندہ جب شاہ زمان دیکھا۔ موت ہی آ جاتی ہے ایک مومن کو جب وہ امام کا نورانی دیدار کرتا ہے، روحانی دیدار کرتا ہے۔ اس راستے پہ ذکر کی طاقت سے فرشتے بنتے ہیں۔ ہم نے یہ والی بات بھی کی تھی کہ ہم ذکر کیوں کر رہے ہیں، کہ ہر ذکر کے ساتھ اس کا ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ شاید مشکل الفاظ ہوں اردو کے، اس کو آسان لفظوں میں بتاتے ہیں کہ مولا کا ہر نام جو ہے وہ زندہ ہے۔ اس کی مثال کیا ہے ہمارے پاس؟ ست شبد ہے گرو ہمارا، کہ جو شبد ہے جس میں مولا کا نام ہے، جو سچا نام ہے، وہ گرو ہے۔ ایک لفظ گرو نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے شروع میں ذکر کیا الہی کا، جو ایک نام ہے، ایک اسم ہے قرآن میں خدا کا، اسم اعظم ہے خدا کا، الہی کا ذکر کیا۔ یہ ایک لفظ ہے ہمارے لیے، یہ گرو نہیں ہے۔ لیکن پیر نے ہمیں سمجھایا کہ ست شبد ہے گرو ہمارا، یعنی کہ یہ سچا شبد، اس کو اگر حقیقی طور پر سمجھ کے طریقے سے پڑھا جائے، پاکیزگی کے ساتھ، گریہ ازاری کے ساتھ، تو یہ ایک زندہ فرشتہ ہے۔ یعنی ہم جو سوئے ہوئے ہمارے ساتھ روحانی طاقتیں ہیں، فرشتے ہیں، ان کو جب ہم زندہ کرتے ہیں ذکر کی طاقت سے، وہ فرشتے ہمارے مددگار بن جاتے ہیں اور وہ ہماری ہاتھ پکڑ کے ہمیں آگے چلاتے ہیں۔ چونکہ آج کچھ نئے لوگ بھی ہیں اور یہ ٹاپک تھوڑا سا ایڈوانس ہے، علی اللہ مدد فرما، تو اگر سوالات ہوں تو پلیز جھجکنا نہیں اور سوال کرنا، شاید کچھ باتیں سمجھ نہ آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ رہنے سے ان چیزوں کو بہت آسانی سے انشاءاللہ ہم سمجھ سکیں گے۔ جب ہم ان فرشتوں کو زندہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم روحانی ترقی پاتے ہیں، تو جس طرح سے دنیا میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بچہ ایک کلاس کو پاس کرتا ہے تو اس کو اس کا رزلٹ ملتا ہے کہ بھائی اے گریڈ آیا، بی گریڈ آیا، سی گریڈ آیا یا فیل ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک مومن سالک کو اپنے ذکر سے، اپنے علم سے وہ جان پاتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا آیا، اور یہ رزلٹ جو ہے وہ روحانی دنیا سے ہمیں ملتا ہے۔ روحانیت کی ترقی ہمیں خیالات میں، خوابوں میں، مشاہدات میں بتائی جاتی ہے۔ جس طرح سے ہم نے پیغمبر کی مثال لی، ہمارے پیغمبر جب غار حرا میں عبادت کرتے تھے تو ان کے باطنی کان کھل گئے، انہوں نے جبرائیل کو سنا۔ باطنی آنکھ کھل گئی، انہوں نے جبرائیل کو دیکھا۔ وہ سوئے بھی نہیں تھے، وہ جاگ رہے تھے، عبادت میں بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا۔ تو یہ مثالیں ہیں کہ جب روحانی ترقی ہوتی ہے تو ہمیں اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ ہم ہمارے خیالات کو کنٹرول کریں ذکر کے ذریعے سے، اپنے دل کو پاک کریں ذکر کے ذریعے سے، علم سے اپنی عادتوں کو، اپنے اعمال کو سدھاریں، جس سے ہمارے لیے ترقی آسان ہو جاتی ہے۔ فرشتے ہمارے ذکر سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اس کی بہت آسان مثال جو ہے، ناچیز جب بچوں کی کلاس لے رہی تھی اور بچوں کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ کبھی کبھی جو بچوں سے بات کرتے ہیں وہ کانسیپٹس شاید آسان ہوتے ہیں ہمارے لیے بھی سمجھنے کے لیے۔ جس طرح سے الادین کا چراغ، الادین اس کو بہت گھستا تھا،
घिसने के बाद वो जीनी का नमूदार होना होता है। जो उसका घिसना है यानी कि सफाई करना है, वो अपने दिल की पाकीज़गी है, अपने आमाल की पाकीज़गी है, अपने ज़िक्र की पाबंदी है, गिरिया उजारी में यकसू होके आंसू बहाना है। जब इस तरह से कोई मोमिन सालिक अपने चिराग को घिसता है, अपने इसमें आज़म पे काम करता है, तो यकीनी तौर पे फरिश्ते नमूदार होते हैं और हमारे मददगार बनते हैं। ज़िक्र क्वांटिटी में होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे हम ये ज़िक्र ला इलाहा अंत सुभान का, हम तमाम बहनें हैं, अगर हम 12 लोग हो जाते हैं तो हम 12 घंटे का ये एतकाफ़ कर सकते हैं, एक नीयत कर सकते हैं कि हर बहन भाई 1 घंटे के लिए ये ज़िक्र करेंगे और एक चेन ज़िक्र की बना के हम ज़िक्र कर सकते हैं। तो जब हम मिल के इस तरह से ज़िक्र करेंगे तो हम तमाम मिल के एक नीयत करके करेंगे तो इस ज़िक्र का हम तमाम को फ़ायदा होगा। ज़िक्र क्वांटिटी में करना चाहिए। अगर हम अकेले हैं 1000 10,000 क्वांटिटी में ज़िक्र होना चाहिए। जब मिल के करते हैं तो अगर नसीम बहन जो है अगर 1000 दफ़ा ज़िक्र कर रही है और उसकी नीयत में हम तमाम शामिल हैं, उस ज़िक्र का हमें भी फ़ायदा होगा। फिर सुल्ताना बहन जो है वो ज़िक्र कर रही हैं 1000 दफ़ा, उनका वक्त है, उनके ज़िक्र का फ़ायदा तमाम को होगा। तो ग्रुप में मुत्तहद होकर काम करने से ज़िक्र में, इल्म में आगे बढ़ने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। अकेले रास्ता मुश्किल है। जब फरिश्ते नमूदार होते हैं, ये किस तरह से होते हैं? ये उस वक्त होता है जब इज़राइल, हमें मालूम है कि खुदा ताला के 4 बुलंद फरिश्ते हैं। इज़राइल जो है मौत का फरिश्ता है। वो मोमिन सालिक की रूह कब्ज़ करता है और फिर उसकी रूह उसको दोबारा दे देता है, उस मोमिन को जो अपनी ज़िंदगी में फनाफिल ईमान का मकाम पाता है। और ये मकाम मुसलसल इबादत, गिरियाज़ारी, इल्म, तमाम चीज़ों को जब आगे लेके हम किश्ती के दोनों चप्पू से आगे बढ़ते हैं तो हमारी तरक्की होती है। फरिश्ते हमेशा मौजूद हैं। मौला का एक फरमान याद आता है। मौला ने फरमाया, इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जान इनसे फ़िदा हो, मौला फरमाते हैं हर रोज़ रात के 12 बजे फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और कहते हैं, है कोई खुदा का बंदा जो खुदा को याद करता है तो मैं उसको नवाजूं। 100 साल पुराना फरमान है। अगर हमें ये बातें अजीब लग रही हैं तो हमें अपने आप से सवाल करना होगा क्यों अजीब लग रही हैं। क्योंकि ये बातें हमने फरमान में पढ़ी हैं, लेकिन शायद हमने इसको समझा नहीं है जिस तरह से समझने का हक है। फरिश्ते हमारे आसपास हमेशा है। हमारा कनेक्शन उनसे बिल्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमने वो मेहनत नहीं की है जो एग्ज़ाम को पास करने के लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए एग्ज़ाम देना मस्ट है। खुदा ताला कुरान में फरमाता है कि वो नींद में और मौत के वक्त रूह को कब्ज़ करता है। नींद में और मौत के वक्त हम हर रात सोते हैं, हर रात हमारी रूह कब्ज़ होती है लेकिन फिर आ जाती है। तो ये सूरह 39 चैप्टर 42 अली अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक्त और जिनकी मौत नहीं आई उन्हें उनकी नींद के वक्त कब्ज़ कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म लग चुका है उन्हें तो रोक लेता है और दूसरी रूहों को एक मुकर्रर वक्त तक के लिए छोड़ देता है। गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। निशानियां बहुत हैं। हम में से कौन है वो वक्त निकाले और इन चीज़ों पर गौर करे। मौला ने हुक्म दिया, जो सूफ़ी है वो उस ख्याल को पकड़ लेगा, यानी इल्म की बातों पे वो गौर करेगा, तरीक़त से हकीकत में जाने की कोशिश करेगा। ये इल्म जो हम बात कर रहे हैं वो हकीकत से भरपूर है। खुदा ताला रूहों को मौत के वक्त और नींद के वक्त कब्ज़ कर लेता है। जिनका टाइम आ चुका है उन रूहों को वापस नहीं भेजा जाता, लेकिन जिनका टाइम नहीं आया है उनको वापस भेज दिया जाता है। यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं।
ہر رات نیند میں جب ہم سوتے ہیں تو وہ روحیں ہمارے اندر، وہ سیلز ہمارے اندر جو تھک گئے ہیں پورے دن کے کام کرنے سے، تھکاوٹ جو لگ گئی ہے، وہ تھکی ہوئی روحیں چلی جاتی ہیں اور فریش روحیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، اور ہم صبح پھر تازہ دم ہو کے دنیا کے کام میں لگ جاتے ہیں، جیسے کہ اس روح کا مقصد صرف دنیا ہی کمانا تھا۔ افسوس کے ساتھ